من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، وہاں ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جو پوری کائنات سے اعلی ہستی ہے۔ اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والے پوری کائنات کے لیے مشعل راہ بنے، اس ہستی کی تربیت حاصل کرنے والے روئے زمین کے مثالی لوگ بنے۔ جو تربیت اس ہستی سے حاصل کرنے والوں نے تربیت حاصل کی تھی، کن اصولوں کی روشنی میں حاصل کی؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا کرتے تھے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنوں کی اقسام کون سی ہیں، اور پھر فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اور پھر اگر فتنہ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ باتیں ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، خصوصاً آج کل کے دور میں جبکہ فتنے عام ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، فتن کقطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی جب شروع ہوتی ہے تو بڑھتی اور بڑھتی جاتی ہے،
جب فتنے شروع ہو جائیں گے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیں گے، یہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ تو حیران کر دینے والے ہیں کہ وقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات گرتے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح زمین میں فتنے ہوں گے کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہوگا۔ اور حالت یہاں تک پہنچ جائے گی، ایک فتنہ آئے گا، ہر شخص یہ کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا۔ اس غم اور کرب اور تکلیف میں وہ ہوگا۔ ایک نیا فتنہ آئے گا، ینسی تالیہا ماضیہا، وہ پہلے فتنے کو ویسے ہی بھول جائے گا کیونکہ دوسرا جو آنے والا فتنہ وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ ایسی کیفیت میں پھر حالت معاشرے کی کیا ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا وقت ہوگا، ایک شخص مومن ہوگا، جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے، اور صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ ہوگا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ایک بات بتا دی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ ان 5 حدیثوں کو جو آپ نے سنا ہے، اس میں فتنے کے بارے میں ساری تفصیلات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں اور اشارات دے دیے ہیں کہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے خطرناک ترین حالات جو ہیں وہ فتنوں کے اندر ہوتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عربی زبان میں جب فتنے کا معنی سمجھنے کے لیے کتابیں کھولی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتنے کا معنی ہے گمراہی۔ جس معاشرے کے اندر گمراہی زیادہ ہو وہ معاشرہ فتنوں میں زیادہ گرتا ہے۔ فتنے سے مراد گناہ بھی ہے، رسوائی بھی ہے، کفر بھی ہے، رنج بھی ہے۔ جہاں اللہ پہ توکل نہ رہے، لوگوں کے دل و دماغ پہ طرح طرح کے غم چھا چکے ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، بس یہ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بے صبری قوم، نہ شکری قوم جو ہوتی ہے وہ فتنوں کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ جہاں کوئی کسی کی عزت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی کو احترام دینا نہ اسے آتا ہو، بلکہ رسوائیاں دیکھنا اور دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی عادات آ جائیں، ایسی قوم پر بھی فتنے براجمان ہو جاتے۔ جس قوم کے اندر ایک نہیں طرح طرح کے گناہوں کی لت پڑ جائے، دھت ہو جائیں گناہوں میں، گناہ نہ انہیں لگے، ایسی قوم بھی روئے زمین پر سب سے زیادہ فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔ اس لیے امام جرجانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الفتنہ ہی ما یبین بها حال الانسان
من الخیر والشر. فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر اندازہ ہوتا ہے کہ سچا مومن کون ہے اور دو نمبری کرنے والا کون ہے. تو گویا فتنہ جہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ مقیاس بھی ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے بندے کو کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کی فوٹنگ کیا ہے، اس کے ایمان کی سٹیج کیا ہے. صرف دعوے دار ہی مسلمان ہیں کہ حقیقی مسلمان. اور بعض علماء کہتے ہیں البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ، فتنہ جب زمین پہ آتا ہے اس وقت اس کے ظاہر اور باطن کی چھان پھٹک ہوتی ہے. بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، دل کے اندر اللہ عز و جلال کی خشیت کتنی ہے، دین کے لیے تڑپ کتنی ہے، ایمان اور اہل ایمان کے بارے میں محبت کتنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبات کتنے ہیں. فتنہ جب آتا ہے اس وقت پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی باطنی کیفیت کیسی ہے. ظاہر تو سب کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ پہلی صف میں بھی بیٹھنے والا یہ فتنے میں پڑ جائے تو نماز بھی پڑھ کے جاتا ہے، بیٹی بیٹے کی شادی اور جا کے رقص دیکھ رہا ہوتا ہے. مفتون ہے، فتنے میں پڑا ہوا. غم آ گیا ہے کہ فوت ہو گیا ہے، ٹکریں مارتا نظر آئے گا، گریبان چاک کرتا نظر آئے گا، اپنے چہرے کو پیٹتا اور تھپیڑے مارتا نظر آئے گا. یہ فتنے میں پڑا انسان ہے. نہ اسے خوشی سنبھالی گئی نہ اسے غمی سنبھالی گئی. اگر یہ فتنے سے بچا ہوتا تو وہ کام کرتا جو اللہ کے رسول نے بتایا. خوشی ملتی تو کہتا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوا. اللہ تیرا شکر ہے بیٹے کی ذمہ داری پوری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے سامنے سجدے میں گرتا. یہ خوشی کا طریقہ ہے. اگر کوئی مصیبت غم اور فکر لاحق ہو گیا ہے تو دنیا ہے ہی فکروں کی جگہ. یہاں اور جنت میں فرق یہ ہے، وہاں کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. جس بندے کی خواہش ہے کہ دنیا میری جنت بن جائے، وہ جنت کی خواہش کیسے کرے گا؟ یہ دنیا کو لگاؤ اور کھپاؤ، خرچ کرو اس جنت کو بنانے کے لیے. اس لیے حدیث نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافر جو دنیا کو جنت بنا لیتا ہے اس لیے اس کو اگلی جنت کی خواہش ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے جانا ہی بغیر حساب کے جہنم میں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں جس کا کوئی وزن ہوگا، وہ سیدھے جہنم رسید ہی کیے جائیں. اور مومن کے لیے زندگی یہ جیل خانہ ہے، اس میں تو کبھی انسان کو سکون اور آرام نہیں ملتا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس فتنہ بھی کوئی نہیں آیا، مصیبت بھی کوئی نہیں آئی اور ہم پکے مسلمان ہیں؟
ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا پہچاننے کے لیے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس سچ اور جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے فتنہ آتا ہے۔ فتنہ ایک امتحان ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ محنت کس نے کی ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، جس نے محنت نہیں کی ہوتی ہے فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فتنے انسان کی بسا اوقات ایمانی کیفیت کو واضح کرتے ہیں، اور موقع ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلط راستے پہ ہوں، اب بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بھی بچائے اور غلط راستوں سے بھی بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے جو تربیت پانے والے لوگ ہیں ان کی بات کتنی پیاری ہے۔ سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے، ان کو کہنے والا کہتا ہے یا سعید فی الفتنة تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت۔ سعید تمہیں ایک بات بتاؤں، جب فتنہ آتا ہے نا تو دو راستے واضح ہو جاتے ہیں، یہ رحمان کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ اسی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں فتنوں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا تھا، السعید لمن جنب الفتن، سعادت مند اور خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے فتنوں سے بچا لیا ہو۔ یہ وہ شخص ہے اگر اسے کوئی مصیبت آ گئی، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، اگر اسے کوئی آزمائش آ گئی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی خوش نصیب روئے زمین پر نہیں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں گزارش کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے نا کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی جب خطبے میں آتے ہیں تو تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ غصہ نہ کیجیے گا، کر بھی لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے، غصہ چھوڑ دیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے، کر لیں گے تو اپنے نقصان کریں گے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، دنیا کی کوئی ہستی آتی ہے، نہ اس کے استقبال کے لیے جائے نہ کسی اور کام کے لیے جائے۔ آپ شرعی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ سب کام چھوڑ کے آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ انتظامات ہوں، کسی کے آنے کا مسئلہ ہو، کسی کے بیٹھنے کا مسئلہ ہو، اس کا تعلق خطبے کے ساتھ نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے کوئی بول رہا ہو اس کو صرف اتنا کہہ دو انصت، چپ ہو جاؤ، اچھی بات ہے نا۔ یہ انصت کہنا یہ بھی لغو بات ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ذرا اس پہ نظر ثانی فرمائیں گے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں سکون سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنا کریں۔ اور ہم ویسے بھی کوئی بڑے خطیب نہیں ہیں، طالب علم لوگ ہیں، اور طالب علم بیچارے سبق کی سناتے ہیں، ان کو خبریں تو آتی نہیں، نہ کبھی اخبار ہم نے پڑھا ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کوئی طریقہ آتا ہے کہ آپ کو دوڑے چھوڑے سنائیں اور نظمیں سنائیں، ہمارے پاس تو اس طرح کا علم ہے بھی نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس منہج کی طرف آئیں جس منہج سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے۔ اور دوسری بڑے ادب سے گزارش ہے، اب چونکہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ اتر کے جو تھکے ہوئے ہیں ان کو دبا دوں۔ میرے بھائی جب خطبہ خطیب دے رہا ہوتا ہے تو پھر گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے، جس کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ٹریفک کے مسائل ہوں، آپ لیٹ ہو گئے، کیونکہ ویسے تو آپ پہلے وقت پہ آتے ہیں، مجھے امید ہے
اذان سے پہلے ہی آتے ہیں، کیونکہ مومن تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آتا ہے، اس کی نشانی تو یہی ہونی چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو میرے پیارے اور معزز بھائی اور محترم بزرگ، سنت یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوں، خطبہ ہو رہا ہے، آپ جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتے اس وقت تک آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام میں نے بولا ہے؟ تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ارکعت رکعتین، تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہا وہ تو میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصل رکعتین، اٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ میرے بھائی یہ تربیت کی بات ہے، غصے کی بات نہیں ہے کہ مجھے اتنا ادب تو آنا چاہیے کہ میں اگر مسجد میں آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کتنے کو اور بڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگیاں کتنے کو ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم قبر کے قریب قریب ہو رہے ہیں، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 3 باتوں پہ توجہ دیا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ فتنہ جب یہ انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا، تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فتنہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ انسان تو کمزور ہے۔ یاد رکھیے فتنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن اس کی بنیادیں 2 ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ شبہات کے فتنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی شبہ آ جائے کہ وہ آخری پیغمبر نہیں، وہ رسول برحق نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں شبہ آ جائے، دین کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے، نیکی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے، یہ اصل بنیاد ہے فتنوں کی۔ اس لیے زندگی کے اندر کبھی بھی دل کے قریب شبہات کو نہ لائیے۔ دوسرا فتنہ ہے شہوتوں کا فتنہ۔ شہوت اشتہا سے ہے، قرآن اور حدیث کی پرواہ نہ کرنا، پرواہ کرنا اس کی جو من چاہتا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب یہ 2 بنیادیں آپ نے سنی ہیں، اس کی وجہ بھی ڈھونڈیے۔ شبہات انسان پہ کب مسلط ہوتے ہیں؟ آج لوگ آتے ہیں، وہ میرے بچے کو، وہ میری بچی کو، مجھے اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو عجیب خیال کیوں آتے ہیں؟ بس کبھی میرے ذہن میں کچھ آتا ہے، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں۔ یہ فتنے میں پڑ گیا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بارے میں کٹ تو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور دین کے بارے میں شبہ نہیں آتا۔ کب پیدا ہوتا ہے شبہ؟ علم نہ ہو، جاہل لوگوں پہ یہ چیز مسلط ہوتی، فہم و بصیرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزوں کو کیسے سمجھیں گے؟ جس بندے کی زندگی میں کوئی بھی شریعت کے میرز نہیں ہے، گمان، ظن، سوچ، اس پہ ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی پرواہ نہیں ہے، یہ شخص کبھی فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ
اللہ کی طرف سے ہدایت تو آ گئی، کسی اٹکل پچو کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کھولو، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھو، آپ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ میری سوچ کی قیمت کیا ہے جہاں اللہ کا فرمان آ جائے؟ میری ایکسپرٹیز کی رفتار کیا ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے؟ حیثیت کیا ہے میری؟ میں کون ہوں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ سوچ ہے، میرا تخیل ہے، میرا نظریہ ہے؟ تیرے جیسے کھرب نظریے بھی ہوں، ذبح کیے جا سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کے ایک جملے پر۔ اگر تم مومن ہو تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کا تو یہی ایک شعار ہوتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی تخیل، کوئی رائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت ہے تو یا اللہ کے قرآن کی قیمت ہے یا اس کے رسول کے فرمان کی قیمت ہے۔ اس لیے اللہ حضر جلال نے قرآن مجید میں جو خواہش پرست لوگ ہیں، گمان کے پیچھے لگنے والے، دماغ میں جو بات آئی اس کے پیچھے لگے، لوگ بھی کہتے ہیں واہ واہ، بڑی سوچ ہے جی۔ بڑی سوچ وہ ہے جس کو اللہ نے بڑی سوچ بنایا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو سوچ عطا کی ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے دنیا میں اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ اس لیے فیصلہ کیا سنایا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے نفس کا ہی غلام ہے؟ نفس شریعت ہے؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ نفس کا جو غلام بن جاتا ہے، نقصان کیا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، دنیا جہان کا وہ قابل انسان ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اتنے ڈگریوں کے باوجود، علم کے باوجود بھی گمراہی بناتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کان نظر بھی آتے ہیں، بس اوقات عام لوگوں سے بڑے کان بھی ہوں گے، ان کے خوبصورت بھی ہوں گے، دل گردہ بھی اور جسم بھی، باڈی بھی ہوگی، لیکن مہر لگا دی ہے، وہ حق کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ کان ہے، دل تو ہے، لیکن اس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اندھے نہیں ہیں، بڑی پیاری آنکھیں بس اوقات ہوں گی، لیکن پردہ اللہ نے کیسا ڈالا ہے؟ انہیں حق نظر نہیں آتا۔ آنکھوں سے دیکھتے، دنیا کی ہر چیز انہیں نظر آتی ہے، نہیں نظر آتا تو حق نظر نہیں آتا۔ سزا ہے، جو من کا غلام بنتا ہے یہ اس کی سزا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی جو سمجھنے والی ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت لے سکتا؟ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو شبہات کا فتنہ جو ہے، جب انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان اپنی چاہت اور خواہش کی پیروی میں لگ جائے، دلائل کے پیچھے نہ جائے، گمان کے پیچھے جائے، خواہش نفس کی پرستی کرنے لگ جائے۔ ایک چوتھا سبب بھی ہے جس سے فتنہ آتا ہے، بعض لوگوں کو حق کا پتہ ہوتا ہے،
لیکن وہ حق کو چھپا لیتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں باقی باتیں پڑھ لیتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایتیں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو یہ روایت نظر نہیں آتی کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی نماز ایسے تھی، یہ پڑھتے تھے؟ یہ حدیث نہیں ہے صحیح بخاری میں؟ یا ان کے پاس جو تبع پہنچا اس میں یہ ورقے نہیں تھے؟ پتہ ہے، پڑھتے ہیں، چھپا لیتے ہیں یا مرضی کی تعویل کر لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، واضح نشانیاں، ہدایت نازل کی ہے، اس کو چھپا لیتے ہیں۔ کب چھپاتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم، ان کے سامنے ہر چیز ظاہر ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی چھپا لیتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر دی ہوتی ہیں، وہ چھپا لیتے ہیں، ساتھ اس کی سزا بیان کر دی۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی اس پہ لعنت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے شبہات سے بچنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فتنے سے بچ سکتے ہیں، جہالت ہے تو علم سیکھنا شروع کر دو، اپنے من کے غلام ہو تو آئندہ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چھوڑ دو، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کام کرنا شروع کرو۔ تیسری بات، ادھر ادھر کی باتوں پہ عمل کرنے کی بجائے سالڈ دلائل قرآن اور حدیث کے ان کی روشنی میں اپنے آپ کو لے آؤ، ان کی سرپرستی میں اپنے آپ کو لے آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 2871، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل راکب علی بقرہ، ایک وقت ایسا ہوگا گائے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا۔ کس پہ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ گائے تو سواری نہیں ہے۔ التفتت الیہ فقالت، وہ منہ پیچھے کر کے کہے گی انی لم اخلق لہذا، اور سواری کرنے والے میں اس لیے تو پیدا نہیں کی گئی، میں تو دودھ دینے والی جان، انما خلقت للحرث، زمین کی کاشتکاری کرنی ہے تو مجھ سے کام لو، سواری کے لیے تو میں نہیں۔ اتنی بات کہہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، میرے صحابہ میرا بھی ایمان ہے کہ ایسی بات ہوگی، کیونکہ اللہ نے بتا دی نا اپنے پیغمبر، میرا بھی ایمان ہے کہ گائے بولے گی، گائے، اور ساتھ یہ کہا کہ ابو بکر و عمر کا بھی یہ ایمان ہے، حالانکہ وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ یہ ہے وہ دلائل کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے بغیر کسی تعمل اور سوچ کے ابو بکر و عمر کہتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا ہے نا بس ٹھیک، اگلی بات کی گنجائش ہی نہیں دیتے تھے۔
پھر آپ نے فرمایا بینما رجل فی غنمی، ایک آدمی جو ہے اپنی بکریوں میں تھا، اذ غدا الذئب فذهب منها بشأت، بھیڑیا نے حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا کے دوڑ پڑا، فطلبه حتى استنقذها منه، وہ پیچھے دوڑا اور اس نے اپنی بکری بھیڑیے سے چھڑا لی۔ فقال له الذئب، بھیڑیا رک کے کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ سوچ کے بولیے کیا کہہ رہے ہیں، کون کہتا ہے؟ بھیڑیا بول کے کہتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ مالک کو۔ هنا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، آج تو مجھ سے اپنی بکری چھڑا لی تم نے، ایک وقت آنے والا ہے بھیڑوں کا رکھوالا بھی میں ہی ہوں گا، کوئی چرواہا نہیں ہوگا، پھر کون چھڑائے گا؟ کس نے بول کے کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی ایمان لاتا ہوں۔ جب تک میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت یہ نہیں بنتی، اور میرے بھائی کبھی سوچا کریں کہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، کیا محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اپنے دعوے کو کبھی کھول کے دیکھا کریں، ہمارے دعوے کیا ہے، اس پہ عمل بھی کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس کا فرمان آ جائے تو پھر سوچتے نہیں ہوتے، پھر ڈیبیٹ نہیں کرتے، پھر بہانے نہیں تراشتے، پھر تعویلات نہیں کرتے، پھر ڈیلے نہیں کرتے، پھر وقت نہیں مانگتے، پھر سپیس نہیں مانگتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیا اللہ نے، بس ٹھیک۔ ابو بکر وہاں نہیں تھے، عمر وہاں نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کو کتنا یقین تھا اپنے پیارے صحابہ سے، فرمایا کس پر ایمان؟ ابو بکر کا بھی اور عمر کا بھی۔ اور آج تعجب اس بات پہ ہے جن کی عدم موجودگی میں بغیر پوچھے کائنات کا سردار گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر عمر کا بھی ایمان ہے، آج ان ہستیوں کے بارے میں کوئی زبان کھولتا ہے تو چپکے سے لوگ مان لیتے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں۔ فتنوں کا سبب بنتا ہے شبہ، اس کی آپ نے حقیقت سمجھی کہ 5 سبب ہیں اور اس کا علاج سنا۔ فتنوں کا ایک دوسرا سبب ہے جب انسان شہوتوں کے فتنے میں چلا جاتا ہے۔ شہوت انسان پہ حاوی کیسے ہوتی ہے؟ جاہل ہے، علم ہو تو کبھی وہ ایسا نہ کام کرے۔ شہوت انسان پہ غلبہ کیسے پاتی ہے؟ جب سفلی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے۔ انسان کو اللہ نے بلند سوچ دی ہے، اس سوچ کو چھوڑ کے معمولی معمولی خواہشات کے پیچھے ایمان ضائع کر لے، معمولی معمولی خواہشات کے پیچھے اپنا مقام ضائع کر لے، سفلی خواہشات، لو ڈیزائرز کے پیچھے جب چلتا ہے تو پھر انسان ٹوٹتا ہی نہیں، تو دنیا کے اندر ذلیل ہو کے بکھر جاتا ہے۔ سطحی قسم کی سوچ، تمہیں اللہ جنت کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، تم چند ٹکوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھے، وہ کہاں جنت اور کہاں دنیا کی یہ میل کچیل، کو ہے مقابلہ؟ سطحی افکار نہیں، افق فکری مومن میں ہونی چاہیے، بلند سوچ۔ جب یہ بلند سوچ ختم ہوتی ہے تو پھر انسان شہوت کا شکار ہوتا ہے، اور بری صحبت۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جو چوتھا سبب بنتا ہے شہوتوں میں، فتنوں میں جانے کا، اچھا جی آپ شادی کہاں کر رہے ہیں؟ ویسے تو نماز موز نہیں پڑھتی، کر رہا ہوں نیک میں کر ہی لوں گا۔ آپ تم بڑے ماشاءاللہ نیک ہو جو اس کو کر لو۔ سلف کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا ہی کیا، ایک خارجی عورت سے شادی کی کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، وہ خود خارجی بن گیا۔
تعجب کی بات ہے 20 سال اس کی زندگی گزری، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھا لوں گا. میں کیسے آپ پڑھا لو گے؟ جب چیز جو ہے وہ جب خریدنے جاتے ہو تو ٹوٹی ہوئی چیز آپ لے آؤ کہ میں اس کو بنا کے ٹھیک کر لوں گا. کمال نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیٹیاں امانت ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کیا کریں. ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے والے والدین کی خواہشات کی بھینٹ چڑھتی ہیں تو بعض نیک عورتیں اور نیک بچیاں بھی چڑھ جاتی ہیں. نماز پڑھنے والی بچیاں، کیسی بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں، کیسی اللہ نے ان کو نیکی کی عادت دی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوتی، معاشرہ ان کا گواہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار. والدین اٹھتے ہیں ایسے شخص سے شادی کریں گے، اور حرص کیا ہے، طمع کیا ہے، مال آ جائے. نہ مال ہی ملتا ہے نہ دین ہی بچتا ہے. وہ سب سے پہلے ظالم اٹھتا ہے تو کہتا ہے تم ذرا مصلی کے قریب جا کے دکھانا، تم ذرا پردہ کر کے دکھانا، میں دیکھتا ہوں. لو لے لو مال. جو دین کو ترک کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے کبھی چین نہیں پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو بیٹیوں کو بٹھا چھوڑتے ہیں. انہیں عبداللہ ابن عباس کی بات کبھی یاد نہیں آتی جو کہا کرتے تھے جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیا کرو. 40 سال ہو جاتے ہیں بیٹھے، کیا مسئلہ ہے؟ بس جی کوئی مل نہیں رہا. کمال ہے اللہ کی، اتنی پیاری مخلوق کتنی زیادہ ہے، مسلمان موجود ہیں، مل نہیں رہا. آپ یہ کہیں میرے شیطان کی ہوس جو ہے جو میرے دماغ میں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ پیسہ نظر نہیں آ رہا، جو سٹیٹس کی دوڑ میں میں اپنے آپ کو اندھا کر چکا ہوں وہ مجھے چشمہ نہیں مل رہا جس کو میں آنکھوں پہ لگا کے سکون لینا چاہتا ہوں. آپ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے. ایسا ہی ایک شخص جس نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، 40 سے ابو ہوگی، بیمار ہوگی، ہاسپٹلائز ہوئی، باپ کو بلایا، لیٹے لیٹے باپ کے سر کو پکڑا، کہا ابا جان میں ایک دعا کرنا چاہتی ہوں، بس جو بھی ہوا چھوڑ دیں، آمین پہلے کہہ دیں. باپ نے دیکھا کہ بیٹی تو بہت بیمار ہوگی، کہا بیٹا کرو دعا، آمین میں کہتا ہوں. فرمایا حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من الزواج، جس طرح تجھ نے مجھے آج تک شادی سے محروم رکھا ہے اللہ تجھے جنت سے محروم کرے. بددعائیں. اس ظلم کی چکی سے اپنے آپ کو بھی اولادوں سے نکالو. یہ بتوں کو اللہ کے رسول نے پاش کیا تھا، کالے رنگ کا غلام جس کو بلال کہتے ہیں، لیکن مقام کتنا بلند تھا. نہیں دیکھا عبد الرحمن بن عوف قریش خاندان کا عالمی منڈی میں صفے اول کا تاجر ہے، اس کے پلے کا کوئی تاجر نہیں ہے. وہ کہتا ہے آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں. اور ہمارے خاندان کے موتی ختم نہیں ہوتے. ہم سمجھتے نہیں ہیں خریدا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا بلال کو، لیکن جب بلال آتے تو کہتے بلال سیدنا، اور لوگوں بلال ہمارا سردار آ گیا ہے. بلال اور واقد عبداللہ ابن عمر کے بھی بیٹے تھے. وہ کہا کرتے تھے بلال رسول اللہ احب الی من بلالی. لوگوں میں ایک بات بتاؤں، جو اللہ کے رسول کا بلال ہے نا وہ مجھے میرے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے. معیار دیکھیے، یہ میز ہے. آج ہمیں دین پیارا ہونا چاہیے. یہ چند دن کی عیش کو سامنے رکھتے ہوئے دین کو برباد نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا خوش نصیب ہے جو فتنوں سے بچا لیا جائے اور اس کو اگر کوئی مصیبت آئے صبر کر لے. امام ابن القیم کی بات سنیے اور اسی پہ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا. وہ کہا کرتے تھے احذروا من الناس صنفین، دو لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہیے. صاحب ہوا
قد فتنتہ ہواہ، جو خواہش پرست انسان ہے اس سے بچ کے رہنا جس کو خواہش پرستی نے فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ وصاحب دنیا اعمتہ دنیا، دنیا کا پجاری جو ہے نہ اس نے نماز روزہ کبھی کیا، اس سے بچ کے رہنا، اس کو دنیا کی اس نشے نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ تمہیں بھی دیکھے گا نہیں کیونکہ یہ اندھا انسان ہے، یہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ ان دونوں سے بچ کے رہنا۔ اور بعض یہ بھی کہتے تھے احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل۔ دنیا کے نشے میں برباد ہونے والا ایک، خواہش پرست دو، اور سلف کی دوسری بات کیا نقل کر رہے ہیں؟ دو چیزوں سے اور بچ جائیے، ایسے عبادت گزار سے بچ جائیے گا جس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت پہ عبادت کر رہا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، یہ کتنے خوبصورت اور روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ڈھول توڑنے آیا ہوں۔ کوئی عبادت ہے جو ڈھول اور رقص پہ ہو؟ یار کبھی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والی آئیں گی، سرخ آندیاں آئیں گی، زمین جو ہے لوگ دھنس جائیں گے، اور لوگ عبادت کے نام پہ رقص کرتے۔ اس سے بڑا بھی کوئی احمق پن ہے کہ جس چیز سے پیغمبر نے روکا ہے اس کو عبادت کا نام دے دے۔ ایسے عبادت گزار سے بچ کے رہنا جو جہالت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم آیا نہ حدیث میں آیا۔ اور چوتھی چیز سے بھی بچنا جس سے بھی خطرناک ہے، ایسے عالم سے بچنا جو فاجر ہے۔ علم تو ہے اس کے پاس، لیکن کیسا علم ہے؟ فسق و فجور والا علم تو اللہ کے قریب کرتا ہے نا بندے کو۔ تو کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کہے تم پہنچ گئے ہو جہاں پہنچنا تھا، اب تمہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ یہ عالم ہے؟ بولیے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول نے شرک سے روکا، ساری زندگی شرک سے ڈرایا، جو بیٹھا ہے اور خود سجدے اپنے آپ کو کروا رہا ہے، یہ عالم ہے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح۔ یعنی اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی دنیا میں آیا؟ کس صحابی نے سجدہ کیا؟ تعظیم کا شبہ ڈال کے لوگوں کو کہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں۔ اور میرے پیاروں، پیغمبروں سے بڑھ کے بھی کوئی عظیم ہستیاں آئی ہیں؟ اللہ کے رسول نے 10 چیزوں پہ لعنت کی ہے، شراب پہ بھی، پینے والے، پلانے والے، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، بازار میں لے کے جانے والے، اس کی قیمت پر بھی۔ ایک بندہ کہہ دے میں جو کہہ رہا ہوں بھی شراب جائز ہے، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ عالم ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس بات پہنچی، ایک شخص نے کہا تھکاوٹ کی وجہ سے یہ ہم شراب پیتے، فرمایا یہ بیماری ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ انہا ام الخبائث، شراب تو خباثتوں کی ماں ہے۔ یہ پی کے نہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، خالہ کون ہے، اور لفظ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں کیا، اپنی بہن، خالہ اور پھپھو کیا، ان سب سے بھی زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ کیسے عالم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دنیا کو دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں، میں دلائل دیتا ہوں، موسیقی جائز ہے۔ عالم فاجر سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور امام ابن القیم نے کتنی بات کہہ دی، فإن فتنتهما فتنة الكل، دنیا جہان کے فتنے ان 4 جگہوں سے اٹھتے ہیں، ان کی پہچان کر لو۔
اور جو ان کی پہچان کر کے بچ جاتا ہے وہ ہر فتنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا